FATF کے حوالے سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے وہ 21 سے لے کے 21 فیبروری سے لے کے 3 مارچ تک ہو رہا ہے. پاکستان گرے لسٹ میں ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پاکستان نے کی اور مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرے. فارن آفس کے عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ پولیٹیکلی اس کو ہمارے خلاف یوز کیا جا رہا ہے اور ہمیں اسی لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ ہمیں دبایا جائے. خیر بات ہے حکومت کا نمائندہ ہے, وہ بات کرتا ہے, مطلب ان کا کام یہی ہے, بیسیکلی ان کی جاب یہی ہے ایز اے اسپوکس پرسن آف فارن آفس. خیر کیا تفصیلات ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہونے کو جا رہی ہے, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں FATF کے ہونے والے اس اجلاس کی, اور اس میں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان اس دفعہ بھی مزید for next 3 to 4 months will be remain in a grey list. کیونکہ جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ کنٹریز ہمیں اس سے نکلنے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, ہندوستان کا نام لیتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی وہ انفلوئنس کرتا ہے, تو آپ بھی یا آپ کا جو کام ہے, آپ کا فورن آفس ہے, آپ کی ایمبیسیز ہیں, آپ کی فورن منسٹری ہے, ان کا بھی یہی کام ہے اور وہ کام کر لینا چاہیے. اگر وہ کام کریں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کا بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس وہاں پہ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہندوستان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے خلاف وہ چیزیں کر رہا ہے, تو آپ اس کا کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. 3 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی آپ کو گر نہیں آئی یا کوئی اس کا سلوشن نہیں ملا. یہ چیز افسوسناک ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خود شاہ محمود قریشی صاحب ایک سیزنل پولیٹیشین ہیں اور ایز اے فارن منسٹر کافی دفعہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے. جن جن ممالک کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک تعلقات آپ کے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو بھی سپورٹ کرے, آپ کے حق میں ووٹ دے. اور جو ہندوستان ہے اگر وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے اپنی طاقت کو, تو آپ کو بھی ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 3 سال میں کچھ ایسا رستہ تو نکلنا چاہیے کہ ان کے انفلوئنس کو آپ کم کر لیتے. اگر ختم نہیں کر سکتے تو کسی حد تک کم کر دیتے. یہ ساری چیزیں ہیں. صرف یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے کہ بھائی سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, بات ختم کر دی آپ نے, لیکن اس سے بات ختم نہیں ہوتی. ایکچولی نکلنا ہے گرے لسٹ سے. گرے لسٹ سے نکلیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, باتیں ان کی بھی سننے والی ہوتی ہیں, بڑی بڑی باتیں, کبھی چھوٹی بات نہیں کرتے. لیکن جب ان گراؤنڈ چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ بالکل ہی ان کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ FATF سے آپ کو نکلنا ہے. اس میں یہ والی بات کرنا کہ یار یہ ہندوستان کرتا ہے تو یہ ازبکستان کرتا ہے تو یہ تاجکستان کرتا ہے تو یہ افغانستان کرتا ہے تو یہ کوئی اور XYZ کرتا ہے, دیز آر آل ایکسکیوزز. کرتے ہوں گے بھائی, لیکن آپ کدھر ہیں؟ آپ کیا مطلب دنیا کا ملک نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہے, مطلب فلاں ہے ڈمکا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. میں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وی آر ان اے گرے لسٹ. اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ والی کنڈیشنز پوری کر لی, تو پھر جب آپ نے کنڈیشنز پوری کر لی تو پھر آپ کا باقی انفلوئنس بھی آپ کریں چیزوں کو. عام آدمی کی زندگی تو آپ نے یہاں پر FATF کے نام پہ یقین کریں کہ اجیرن کی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی باہر سے آپ کی پیمنٹ آتی ہے اس میں الگ مسائل ہیں, اگر آپ کسی کو بھجوانا چاہتے ہیں اس میں الگ مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی سلوشن نہیں ہے اس چیز کا. اور ہمیں جب بھی ان کا غالباً لاسٹ اکتوبر میں ہوا تھا FATF کا جو میٹنگ تھی, تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ ساری چیزیں پوری کر لی. بھائی آپ نے ساری چیزیں جب پوری کر لی تو اس کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک پاورز بھی ہونی چاہیے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی آپ کو اس کو لڑنا چاہیے, دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے, ہنگامی دورے کرنے چاہیے. جو ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں چیزوں کو,
اور وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں ہندوستان کے کہنے پہ یا خود کرتے ہیں، تو بھائی آپ کا بھی کام بنتا ہے، آپ کے پاس بھی سارے ریسورسز ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور کہتے کہ ہم نے تو فائل بھیج دی، ابھی ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اپنی رسپانسبلٹی کسی اور کے اوپر مطلب کسی اور کے اوپر شولڈر پہ بندوق رکھ کے چلانا کہ یار جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جو ہندوستان کی فارن منسٹری کا کام ہے، جے شنکر صاحب کا کام ہے وہ کریں گے۔ وہ کیا آپ کے یہاں جائیں گے اور آپ کے کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے اور بڑی کیونکہ وہ ہے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا کوئی حل نکال لیں۔ ہر 3 مہینے کے بعد آپ ہمیں یہی کہانی سناتے کہ بھئی ہم نے تو سارا یہ پورا کر دیا، وہ پورا کر دیا، فلاں کر دیا، ڈھمکا کر دیا، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھر کہانی کہیں اور الٹ پلٹ جاتی ہے اور آپ پھر وہی کہانی ہمیں سنانا شروع کر دیتے کہ جی انفلوئنشل ہے، پولیٹیکل ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، واٹ ایور دا تھنگ از۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن آپ کے تعلقات اگر ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ بات کر سکے، تو پھر تو بھائی آپ اس کا مطلب ہے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہماری تو بڑی اچھی مطلب فلاں کے ساتھ بھی ہے تو فلاں کے ساتھ بھی ہے تو فلاں کے ساتھ بھی، تو ان فلاں فلاں کو آپ بھی استعمال کریں اپنے حق میں، ان سے ووٹ دلوائیں، یہ ساری چیزیں کریں، یا پھر اس کو مان لیں کہ آپ اکیلے کریں۔ اور وہ مریم نواز والی بات میں نے آپ کو شاید کہی تھی 1-2 دن پہلے کہ وہ کہتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دورہ کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں، جتنے بھی مطلب جن کے ساتھ ہماری اچھی فرینڈشپ تھی ان کنٹریز کی بات کر رہی تھی، اور بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اس کو خراب کر دیتے ہیں اور ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ پھر توبہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب ہمیں معاف کر دو یار۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی فارن منسٹری کمزور ہے، آپ کے فارن منسٹر کمزور ہیں، تو اس میں ہم بے شک کسی کو بھی بلیم کر لیں، سو وٹ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، یا کسی اور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو پڑ رہا ہے، ایون ان کو نہیں پڑتا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ ان کا کیا ہے بھائی، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز اور ایسی ساری چیزیں ہیں، ہمارے شاید ہزاروں بیوروکریٹس جو بڑے آفیسرز ہیں ان کے پاس نیشنلٹی جو ہے دوسرے کنٹریز کی اویلیبل ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، ان کو کیا ہے کہ اگر یہاں سے جاب ختم بھی ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، چلے گئے جی وہاں پہ رہ گئے جی، لندن میں بیٹھ گئے، اپنے گھر ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے، ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اگر پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے، یہاں پہ کام کرنے